صاحب خواتین و حضرات، صبح سے اب تک مجلس عزا جنازے میں تیر، اولاد زہرا کی اپنی قسمت، ایک کا جنازہ تیروں پہ اور دوسرے کے جنازے میں تیر۔ دعا ہے بانی مجلس سید جمشید الحسنین جو فقیر آل محمد تھے اور ہیں، کیونکہ مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہاں کہیں پھر رہے ہیں، انتظامات میں مصروف ہیں۔ دعا ہے خالق ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو امام حسن کے قرب میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی اولاد جو اتنی محنت کر رہی ہے، خالق ان سب کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ اور ہم جو خیرات مانگنے آئے ہیں، یہ حسن وہ ہے، عزت زہرا کی قسم نیت کر لو کہ ہم دسترخوان بچھاتے ہیں، امام حسن کا خالق ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ ابھی آپ کے پاس اتنی توفیق نہیں تو ایک پانی کا گلاس رکھ لیں، ابھی آپ اپنا دسترخوان لپٹیں گے نہیں کہ قیامت تک کے لیے رزق لکھ دیا جائے گا، کیونکہ یہ حسن ہے۔ یا علی یا جی ہیں، جی ہیں، میرا جی چاہتا ہے جمشید نقوی کی روح یہاں آئی ہوئی ہے، ان کو 4 لائنیں بلال کاظمی کی ہدیہ کروں۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، اور وہاں بھی تحفے ہمیں انمول۔ مرتے ہم نہیں، مرے وہ جس کا وارث مر گیا ہے، مرے وہ جس کا وارث مر گیا ہے۔ ہم تو منتظر ہیں، بلکہ یوسف زہرا خود منتظر ہیں، کب مجھے اذن خروج ملے میں نانا کے منبر پہ آؤں۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، اور وہاں بھی تحفے ہمیں، بولو سارے، وہاں بھی تحفے ہمیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بند کفن۔ آپ جی ہیں، مالک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ پروگرام اس طرح سے ہے کہ ابھی تشریف لا رہے ہیں شاعر آل یاسین جناب زوار سید غیور عباس نقوی آف ڈی جی خان، یہ سارے مصائب ہی پڑھیں گے، آپ نے گھبرانا نہیں۔ جب میت پڑی ہو تو وہاں فضائل نہیں پڑھے جاتے، جنازہ پڑا ہوا ہے امام حسن کی شبیہ کا، تو سارے انشاءاللہ مصائب ہی پڑھیں گے، اور ان کے فوراً بعد جناب قاری القصائد، لیکن آج انہوں نے قصیدے نہیں پڑھنے، ذکر کر رہا ہے جناب ذاکر غلام مرتضیٰ کمبر آف شیخوپورہ، اور ان کے فوراً بعد نوجوان خطیب جس کو شہزادی نے ایک لمحے میں عالم دین بنا دیا، جناب علامہ سید احمد حسن زیدی صاحب، اور پھر حرف آخر کی حیثیت سے حماد اہل بیت مخدوم پیر سید عقیل محسن نقوی آف ڈی جی خان، وہ زیارت برآمد کرائیں گے، اور پھر نوحہ خانی کے لیے معروف نوحہ خان سید فرحان، سارے بولو، پھر فرحان
سبحان اللہ بابا جی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بشیر المسدد نذیر المؤید. مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ. اذان عالیہ میں امام حسن علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سانسیں مفروض ہیں امام حسین علیہ السلام کی. صدیاں بیت گئیں، کل بھی کربلا والے زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں. سانسیں تھم جائیں گی، حق پھر بھی ادا نہ ہوگا. جو یہ سمجھتا ہے کہ جن کی سانسیں مقروض ہیں وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے امام حسین کی عزت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے خالق کائنات بصدق امام حسن مجتبی علیہ السلام بانی مجلس میرے بھائی سید علی جمشید نقوی قبلہ کا یہ صف ماتم بچھایا. حسین کی مخدومہ ماں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں خالق کائنات بزرگوار سید جمشید الحسنین نقوی قبلہ کا بابا وسیعت محسن نقوی شہید، جعفر علی میر قبلہ شہید، علامہ عرفان درابدی شہید، علامہ ناصر آباد شہید و جملہ مرحومین و شہدائے ملت جعفریہ کے خالق درجات بلند فرمائے. آپ عزیزان مومنین جتنے قدم چل کے آئے ہو خالق کائنات بہترین اجر عطا فرمائے. تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا و شام کی زیارات نصیب نہ ہوں. خالق کائنات بڑا پرتشدد دور ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. یا رب الحسین بے حق الحسین عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت قائم آل محمد. تمام عزادار بآواز بلند امام زمانہ کی عزت پہ صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی. بانی کی حیثیت سے چند لمحوں کے لیے کیونکہ میرے بزرگوار قبلہ کعبہ بابا سجاد حیدر بخاری قبلہ کا حکم ہے، حق بھی یہی بنتا ہے کہ جنازہ رکھا ہوا ہے اور جنازے کے وارث یقیناً آئے ہوئے ہیں کیونکہ رات کا وقت ہے، قبولیت کے لمحات ہیں، ایام غم ہیں. میرے سامنے بڑے جید عزادار بیٹھے ہوئے ہو. میں دو جملے سید ہو کے غربت کے سناتا ہوں. آؤ مل کے اس بیوی کو پرسا دیں جس بیوی کو سگے بھائی کی لاش پہ رونے نہیں دیا گیا. شاباش ہے کرنے والا کوئی مقدر والی آنکھ ہو اسی لمحے جو بھی دل میں دعا ہے کیونکہ برآمد ہونا ہے امام حسن کا جنازہ.
ابھی بزرگوار پڑھ رہے تھے قسمت رسول کی بیٹی کی، ایک بیٹے کے جنازے میں تیر تھے، ایک بیٹے کا جنازہ تیروں پر تھا۔ میں تیرا حوصلہ دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ وہ فکر میں آپ کو سناؤں کہ آپ گھروں تک روتے ہوئے جائیں۔ سادات و غیر سادات، مجھے غازی کے علم کی قسم پہلا جملہ غیور عباس نقوی غربت کا پڑھ رہا ہے۔ جو نیزے پہ تھے ان کا سفر آسان تھا۔ شاباش ہے کرنے والوں، مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ سادات و غیر سادات، آج اتنا رونا کہ بقی سے آئی ہوئی ہے رسول کی بیٹی بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے۔ کربلا گاہ شاہ والو جو زندگی ساری نہیں روئے، آج سر اٹھاؤ، قسمت رسول کی بیٹی کی۔ ایک بیٹے کے جنازے میں تیر تھے، ایک بیٹے کا جنازہ تیروں پر تھا۔ جو نیزے پہ تھے ان کا سفر آسان تھا۔ جو بے ردا علی کی عزت دار بیٹیاں تھیں ان کا سفر بہت مشکل تھا۔ قافلہ چل پڑا، آ گیا کوفہ کا بازار، بھیڑ بڑھ گئی، رش بڑھ گیا، ڈھول بجانے والے، خوشیاں منانے والے، شادیاں بجانے والے۔ ایک ضعیفہ ہے عیسائی مذہب کی، کوفے کی عورتوں سے پوچھتی ہے یہ شور کیسا ہے؟ عورتیں کہتے ہیں کوئی لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ عزادار و ضعیفہ اٹھی، کوفہ کے بازار میں آئی، وہ مصائب کہ جس پہ مہر لگی ہوئی ہے آنکھیں فرات بن جائیں گی۔ عزادارو پہلے نیزے کے پاس آئی، نیزہ اٹھایا ہوا تھا شمر ملون نے۔ کہتی ہے لین یہ کون تھا؟ یہ لین کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس سے ہماری جنگ ہوئی ہے، ہم نے اسے مارا ہے۔ اور رونے والے عزادار و ضعیفہ پہ جب نیزہ چکا، اس لین نے نیزہ چکایا، ضعیفہ نے حسین کی پیشانی پہ سجدے کا داغ دیکھا، رو کے کہتی اللہ تجھ پہ لعنت کرے، لگتا ہے کسی کو نماز میں ذبح کر کے آئے ہو۔ اس کی حسرت بتا رہی ہے یہ کوئی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ کیا روحانیت ہے، رسول کی بیٹی آپ کا پرسہ قبول فرما۔ عزادارو منہ پہ ماتم کیا، اگلا جملہ نہیں ہے۔ جو شیعہ ہے، شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے، اور جس کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے، میرا ایمان ہے کہ سر پہ ضرور ہاتھ آئے گا۔ قبلہ کاظمی صاحب، مجھے غازی کے علم کی قسم دوسرے نیزے کے پاس آئی، نیزہ اٹھایا ہوا تھا حسین بن نمیر نے، گریبان پکڑ کے کہ بھائی جان زوار صاحب گریبان پکڑ کے دیے یہ کون تھا؟ یہ کہتے جس سے ہماری جنگ ہوئی اس کا کڑیل جوان بیٹا تھا۔ لاہور والو ضعیفہ کا جب نیزہ جھکا، اس نے نیزہ جھکایا، اس نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، مدینے کی جانب منہ کر کے رو کے ضعیفہ کا جب لگتا ایسے ہے مدینے والے محمد کا گھر اجڑ گیا ہے۔ وہ اس کی شکل بتا رہی ہے یہ مدینے والے محمد کا، اور کچھ لگتا حوصلہ ہاتھ نہ جوڑ، مولا تیرے عشق قبول فرما۔ جتنے عزادار کھڑے ہوئے ہو یا جتنے بیٹھے ہوئے ہو، اگلا فکرہ نہیں، قیامت پڑھنے لگا، سر دیکھتی آئی، آن محمد کے سر کو دیکھا، مہمانوں کے سر کو دیکھا۔ لاہور والو اگر عشق نہ آئے تو سر جھکا لینا۔ سامنے رکھا ہے امام حسن کا جنازہ، ایک نیزے کے پاس آئی، لین سے کہتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ یہ ملعون کہتا ہے یہ اس کا سر ہے جو زین پہ تھا تو قاسم تھا۔ اب ہے کرو سارے رضا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا، یہ اس کا سر ہے کہ جس کی گٹھڑی غریب چاچا نے اٹھا کے رو کے کربلا
کے میدان میں کہا او بار الہا او یہی قاسم مل سکا او باقی کھا کے شفا. حوصلہ حوصلہ. مولا آپ کے عشق قبول فرما. ہر عزادار رو رہا ہے. کیا روحانیت، کیا قبولیت. میں آپ کا حوصلہ دیکھ رہا ہوں. سب سے آخر میں ایک نیزے کے پاس ہے. میرا سارا پر اپنی جگہ وہی، سادہ تو غیر سادہ. بھائی احمد حسن، بابا سجاد بخاری قبلہ کعبہ، میں جملہ کہہ رہا ہوں. آخری نیزے کے پاس آئی. مجھے غازی کے علم کی قسم، نیزہ بڑا تھا سر چھوٹا تھا. آئے کرو سارے رضا، آئے کرو. ہرمل کا گریبان پکڑ کے دیے یہ کون تھا؟ یہ کہتے جس سے ہماری جنگ ہوئی اس کا 6 مہینے کا نادان تھا. عزادر و ضعیفہ کے جو نیزہ جھکا، اس لائن نے نیزہ جھکایا. ضعیفہ نے اصغر کے چہرے سے خون صاف کر کے اپنے سر سے چادر اتار کے ہاتھوں پہ رکھ کے رو کے ضعیفہ کے رب عیسیٰ، اس بچے کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو یا چوتھے محمل سے بی بی رباب کی آواز آئی. اور ضعیفہ اور میرا اصغر کربلا اور میری سکینہ. حوصلہ حوصلہ بھائی. مولا آپ کا ماتم قبول فرما. کیا روحانیت ہے بابا جی، کیا روحانیت ہے. 4 سے 5 منٹ میں نے اور پڑھنا، صرف 4 سے 5 منٹ. کرتی آئیں بیبیاں سفر. وہ جملے جو میں صرف چہلم پہ پڑھتا ہوں، چہلم پہ، وہ فکریں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں. کرتی آئیں بیبیاں سفر. رات کا وقت ہے. قبلہ کاظمی سے 36 شہر، 72 بازار. اس سے بڑے مصائب نہیں ہوتے. 144 گلیاں، 288 موڑ. آ گیا شام کا بازار. چلی کون تھی جس کی نالین کے نقش بھی ٹھہرے پردہ دار. ننگے سر وہی زینب پھرائی گئی بازار. اور کربلا گاہ میں شاہ والوں آ گیا شام کا بازار. لینوں نے اعلان کیا جنہوں نے علی سے بدلے لینے ہوں، علی کی بیٹیاں بازار میں آ گئی ہے. شام کی عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئی یا پتھروں کی بارش ہوئی. امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب بارش رکی ہماری حالت یہ تھی کہ ماں نے مجھے نہیں پہچانا اور میں نے ماں کو نہیں پہچانا. سکینہ کی آواز آئی، او چاچا غازی، او ہم اجڑ گئے. حوصلہ. جزاک اللہ یا حسین، المدد میرا مولا. عشق قبول فرما. یہ ہے روحانیت. سر اٹھا جو ابھی تک نہیں روئے. سید مولا آپ کے عشق قبول فرما. میں فکرے پڑھ رہا ہوں شاہ جی. پتھر میرے سامنے رہا، پتھر پانی ہو جائے. آ گیا لائن کا دربار. عادل ایک رسی 18 گردنیں. تیری توجہ نہیں ہے مسائل پہ. میں غربت کے فکرے پڑھ رہا. لائن نے اعلان کیا جس نے جس کو مارا ہے اس کے سر لے کے آئے، انعام لے اور چلا جائے. گام شاول جگر کانپ رہا ہے. دعا مانگا کرو کسی ماں کے ساتھ اس کے بیٹے کا قاتل سفر نہ کرے. آئے کرو سارے عزادار. وہ عزادارو، سب سے پہلے علی اکبر کا قاتل آگے بڑھا، ہاتھ بڑھا کے کہتے مجھے زیادہ انعام دے. یزید کہ تو نے کس کو مارا ہے؟ یہ کہتے میں نے اس کو مارا ہے کہ جس کے مرنے کے بعد حسین جیسا صابر رو کے کہہ رہا تھا اور میری آنکھوں کا نور گم ہو گیا اور میرا اکبر مارا گیا اور میرا بیٹا. حوصلہ حوصلہ. سارے عزادار ہاتھ مارو سر پہ. ہائے حسین، ہائے غریب. مولا آپ کا ماتم قبول کر. آخری عزادار تھا. سید فکرے پڑھ رہا. عزادارو، دوسرا قاتل آگے بڑھا. اس کے ہاتھ میں ایک سر تھا. اللہ اس ملعون پہ لعنت کرے.
ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے مجھے زیادہ انعام دے. یہ کہتا تو نے کس کو مارا ہے؟ یہ کہتا میں نے اس کو زین سے اتارا ہے کہ جس کے مرنے کے بعد جس کے رخساروں کے ٹکڑے اس کی ماں ڈھونڈتی رہی. میں نے حسن کے یتیم کو مارا ہے. عزادارو اب میں آپ کا حوصلہ دیکھوں گا کہ آپ مصائب کتنا سنتے ہیں. مجھے غازی کے علم کی قسم ایک قاتل آگے بڑھا, ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے مجھے زیادہ انعام دے. یزید تو نے کس کو مارا ہے؟ یہ کہتے میں نے اس کو مارا ہے کہ جس کے مرنے کے بعد کربلا سے شام تک علی کی بیٹیاں سو نہیں سکے, اور میں نے عباس کو مارا, اور میں نے کہا حوصلہ. مولا آپ کے عشق قبول فرما. کیا روحانیت ہے, ہر عزادار رو رہا ہے. لاہور والوں اس جملے پر ہر عزادار پہ واجب ہے. سامنے رکھا ہوا ہے حسن کا جنازہ, سینے پہ ہاتھ مار کے فکرہ سننا. آخر میں ایک قاتل آیا, کسی نے نہیں کہا انعام زیادہ ہے, ہر کسی نے کہا کام بڑا تھا انعام تھوڑا ہے. قاتل مسکرا رہے تھے, مائیں چپ کر کے دیکھ رہی تھی, اس سے بڑے مصائب نہیں ہوتے. آخر میں ایک قاتل آیا, اس کے ہاتھ میں سر تھا. یزید کو کہتے مجھے زیادہ انعام دے. یہ کہتے تو نے کس کو مارا ہے؟ اور لاہور والوں یہ کہتے میں نے 13 ضربوں سے محمد کے بیٹے کو ذبح کیا ہے. یہ کہتے اگر تو نے حسین کو مارا ہے تو میں 2 گواہ مانگتا ہوں. شمر کہتے کون سے گواہ؟ 2 گواہ تیرے دربار میں ہیں, ایک بیٹی ہے ایک بہن ہے. اور بیٹی خنجر پکڑتی رہی اور بہن قرآن اٹھا کے رو کے کہتی نہ مار او میرا پیاسا. بڑا قبولیت کا وقت ہے. جو خیرات مانگنی ہے ابھی مانگ لو, کوئی خالی جھولی نہیں جائے گی, نیچے بھر کے جائے گی انشاءاللہ. خواتین و حضرات چند اعلانات سماعت فرما لیں.